بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ جو آدمی اس وظیفے کو کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کے تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے، اور اسی طرح اللہ جل شانہ اس کے تمام مالی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اگر کوئی بھی وظیفہ نہیں کیا اور اس وظیفے کو کیا انشاءاللہ، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ کے وہ انسان کے وہ تمام کام کر دے گا کہ انسان حیران ہو جائے گا، اور اللہ جل شانہ اتنا مال انسان کو دے دے گا کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائے، اور اللہ جل شانہ سے ہم مانگتے ہیں۔ ہم تو کسی انسان سے نہیں مانگتے، اللہ جل شانہ سے مانگیں گے، اللہ جل شانہ دے گا، اور مانگنے سے اللہ جل شانہ خوش ہو جاتا ہے۔ انسانوں سے بندہ مانگتا ہے، اللہ جل شانہ انسانوں کے حوالہ کر دیتے ہیں بندے کو کہ چلو مانگو اس سے، انسان بھی نہیں دے گا، پھر اللہ بھی نہیں دے گا، پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ دوستو، ان وجدتنی وجدت کل شیء، ان فقدتنی فقدت کل شیء۔ اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر میں تجھے مل گیا تو تجھ کو سب کچھ مل گیا، وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر میں تمہیں نہیں ملا تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، انا خیر لکم من کل شیء، میں تیرے لیے دنیا کی ہر چیز سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ تو اللہ اصل تو ہمارے وظیفوں سے اور ہمارے جتنے بھی عبادات ہیں، ان سب سے مقصود اللہ ہے کہ کسی ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ جل شانہ سے بن جائے اور مخلوق سے ہمارا تعلق کٹ جائے۔ تو اس طرح دوستو، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حال کے آنے پر اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ایک صحابی باغ میں چلے گئے، باغ کے جو خادم تھا اس نے صحابی سے عرض کیا کہ حضرت پانی نہیں ہے، باغ خشک ہونے والا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھا، فرمایا دیکھو آسمان میں کیا ہے، تھوڑا سا ابر ہے۔ اللہ جل شانہ نے بارش برسایا، غلام سے کہا، خادم سے کہا ادھر ادھر دیکھو کہیں اور بارش بھی برسی۔ غلام نے قسم کہا کہ آپ کے باغ کے علاوہ اللہ جل شانہ نے ایک قطرہ بھی آسمان سے نہیں اتارا۔ تو دیکھو، نماز کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے ایسا انتظام کیا کہ ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ صحابی گھر میں آئے، کہا کھانے پینے کوئی چیز ہے؟ بیوی نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، چلو نماز پڑھتے۔ نماز پڑھنا شروع کر دی، پرانی چکی گھر میں چل پڑی، اور گھر کے جتنے برتن تھے وہ تمام کے تمام بھر گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے انتظام اللہ نے کیا اور غیبی خزانوں سے کیا۔ تو اس طرح ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ جل شانہ ہمارے خزانے غیب سے ہمارے ضروریات حاجات کو پورے فرمائیں گے، ہمارے رزق کا بندوبست فرمائیں گے، ہمارا مال کا بندوبست فرمائیں گے، ہمارے تجارت کے مسائل کو حل فرمائیں گے، ہمارے جتنے بھی کاروباری مسائل ہیں وہ تمام کے تمام انشاءاللہ حل فرمائیں گے۔ تو دوستو، کون سا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ جل شانہ ہمارے تمام ضروریات حاجات پورے فرمائے اور جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم فرمائے؟ بہت آسان وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ ہم سورہ کوثر پڑھیں گے۔ اول درود شریف پڑھے 11 مرتبہ۔ بندے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 10 نیکے ملتے ہیں، 10 گناہ معاف، 10 رحمت اللہ کی طرف متوجہ، اللہ جل شانہ اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ہم 11 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ویسے حدیث میں بھی آتا ہے جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے روزانہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معافرت نصیب ہو جاتی۔ تو اس طرح ہم 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 119 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو 119 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ۔ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کرے، فجر کی نماز کے بعد دن میں، اور پھر اس عمل کو اسی طرح دوستو یہ عمل دن میں 2 مرتبہ کرے، اور اس وظیفے کو یا تو 3 دن مسلسل کرے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ مالی پریشانی، گھر کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، حاجات کو اللہ پورے فرمائیں گے، یا اس وظیفے کو 7 دن کرے مسلسل، یا اس وظیفے کو 41 دن کرے۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ تمام پریشانیاں، تمام حالات اللہ جل شانہ درست فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ تو اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ سارے مسلمانوں کو بہت جزائے خیر دے، خاص کر وہ مسلمان جو ہمارے اس وظیفے کو سنے اور ہمارے اس بیان کو سنے اور ہمارے اس کلام کو سنے۔ اللہ جل شانہ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور اللہ جل شانہ پر رحم فرمائے، اور اللہ جل شانہ ان کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔